عید منا سکتے ہیں تو مصطفیٰ جیسے احسان پر اسے بڑی عید کیوں نہیں منا؟ طریقے مختلف ضابطے ہیں، جیسے آپ کے جی کو چاہو تو ذکر کرو، چاہو تو چرچے کرو، چاہو تو عید منا. تو باری تعالیٰ کیا عید منانے سے بس شکر کا حق ادا ہو گیا؟ عید سے شکر کا حق ادا ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں، ابھی تو کتنے ہوئے؟ 3 طریقے. اب ایک اصول اور آگے قرآن نے بیان کیا، ایک ضابطہ اور بھی بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا آؤ جس دن تمہیں اللہ کی کوئی خاص نعمت ملے اس دن خوب خوشیوں کا اظہار بھی کرو. کس کا اظہار؟ بولیے، خوشیوں کا، مسرتوں کا اظہار. چونکہ خوشی کا اظہار یہ بھی علامات شکر میں سے، یہ بھی کیا؟ اب میں تھوڑی سی بات اگر کھول کے سمجھاؤں، اظہار مسرت، خوشی کا اظہار، علامات شکر کیسے؟ اب اس کی سادہ مثال دیتا ہوں. آپ زندگی میں دیکھتے ہیں نا کہ کئی لوگوں کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں یا نہیں؟ بولیے، اللہ توفیق دے ہر کسی کے ساتھ نیکی کریں، بھلائی کریں، مگر جن کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے ایک طبیعت کے مالک، بولیے، نہیں ہوتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ چھوٹی سی نیکی کریں تو خوش ہو جاتے. بات سمجھ آئی؟ تھوڑی سی نیکی کریں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں، کھل اٹھتے ہیں، پھولے نہیں سماتے ہیں، ان کے چہروں پر خوشی آ جاتی ہے کہ بڑا کچھ ہو گیا میرے ساتھ. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ جو بھی کر لیں، ایسے ہوتے ہیں، بولیے، ان کے ساتھ انہیں خون جگر بھی پلا دے مگر ان کے چہرے پر 12 ہی بجے ہوتے ہیں. ایسی مخلوق بھی اللہ نے پیدا کی. یہ زمین پر ہے یا نہیں ہے؟ سچ بتائیں، یہ تجربات ہیں زندگی کے آپ کے یا نہیں ہے؟ کہ کسی کے ساتھ چھوٹی سی بھلائی کی تو وہی خوش ہو گیا، اور کسی کے ساتھ سب کچھ زندگی بھر کرتے رہے مگر وہ راضی، اس کا موڈ سیدھا نہیں ہوا. اب یہ 124 والوں، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی بڑی دقیق علمی بحث نہیں ہے، یہ بڑی سادہ سی بات ہے. مجھے اپنے ایمان سے سوچ کے بتانا. دیہات کے رہنے والے، ہل چلانے والے، کھیتوں میں کام کرنے والے جو کبھی سکول نہیں گئے، وہ بھی مجھے سوچ کے بتا دیں کہ کسی کے ساتھ چھوٹا احسان کیا وہیں خوش ہو گیا، کسی کو زندگی بھر خونے جگر پلاتے رہے مگر وہ راضی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی. دونوں میں سے شکر والا کون ہے، نہ شکرا کون؟ بولیے، پہلے والا شکر کرنے والا ہی. اونچا بولیے، بھئی آپ سے سننا چاہ رہا ہوں، میں تو بہت سنا چکا ہوں. شکر والا کون سا ہے؟ پہلے والا. اور اونچا بولیے، جس کو یقین ہے وہ بولے. پہلے والا. جو احسان ہوا، بھلائی ہوئی تو کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا. اور ایک وہ ہے کہ سارے احسانات کر کے بھی، بھلائیاں کر کے بھی وہ اس کے چہرے پر خوشی نہیں آئی. پھر بولیے، اس کو ہم کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ نہ. بس اتنی بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو چہرے کی مسکراہٹ ہے، یہ جو فرحت ہے، یہ جو مسرت ہے، یہ جو خوشی کے جذبات ہیں، یہ خوشی کے جذبات ایک سیلف شکر ہے. یہی شکرانہ. یہ کیا ہے؟ شکرانہ. بولیے، شکرانہ. کسی نعمت پر خوش ہو جانا ہی علامت شکر ہے. رب نے اس لیے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. حبیب نے کہہ دو جب بھی تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی خاص رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا، تمہیں چاہیے کہ اس کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشی کا اظہار کیا. کیا کیا کرو؟ خوشی کا اظہار. اونچا بولیے، خوشی کا اظہار کیا. خوشی کا اظہار کیا کرو. اب حاضرین محترم، رب نے کہہ دیا کہ خوشی کا اظہار کرو. کس پر؟ اس کے فضل پر، اس کی رحمت پر. اب آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے. رب کائنات نے فرمایا لوگوں میرے فضل بھی بے شمار
میری رحمتیں بھی بے شمار بے شمار، مگر تمہیں بتاؤں کہ میرے بے شمار فضل مگر سب سے بڑا فضل قرآن نے بیان کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اگلے لفظ بڑے قابل غور ہیں، فرمایا وبشر المؤمنین، پیارے ان مومنوں کو خوشخبری سنا دے، ایمان والوں کو خوشخبری سنا، کیا سنا دے؟ خوشخبری سنا، کس بات کی خوشخبری؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، حبیب نے کہہ دو مومنوں خوش ہو جاؤ، بڑی خوشخبری آ گئی، کیا؟ یہ جو شاہد بن کے آیا، یہ جو مبشر بن کے آیا، یہ جو نذیر بن کے آیا، یہ جو داعی اللہ بن کے آیا، یہ جو سراج منیر بن کے آیا، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، تمہیں مبارک ہو، یہ ساری شانوں والا رسول تمہارے پاس فضل کبیر بن گیا۔ سبحان اللہ، کیا بن کے آ گیا؟ فضل کبیر بن گیا۔ فضل کبیر کا معنی ہے سب سے بڑا فضل، سبحان اللہ، سب سے بڑا فضل، فضل بے شمار، آنکھیں بھی فضل، کان بھی فضل، مال بھی فضل، اولاد بھی فضل، کاروبار بھی فضل، رزق حلال بھی، فضل، مگر فضل کبیر ایک ہے، وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ نے۔ اب باری تعالیٰ اتنی تو سمجھ آئے گی کہ تیرا سب سے بڑا فضل تیرا حبیب ہے، اب یہ بھی بتا دیں کہ تیری رحمت کیا ہے؟ اس نے کہا رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت کی بھی کوئی حد بڑی وسیع ہے، بے انتہا ہے، مگر ساری رحمتوں میں اگر کمال رحمت دیکھنا ہے تو سورہ الانبیاء میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کا پیکر بنا کے، سبحان اللہ، کیا بنا کے؟ رحمت کا پیک، پیکر رحمت اپنے حبیب کو بنا کے بھیجا۔ اب حاضرین محترم، تاجدار کائنات، خدا کی رحمت کامل بھی حضور کی ذات، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی، حضور کی ذات، اونچا بولیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب فضل بھی وہی ہو گئے، رحمت بھی وہی وہی ہو گئے، اب قرآن نے کہا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس میرے اس مصطفیٰ کے وجود کے ملنے پر خوب خوشیاں منایا کرو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وجود مصطفیٰ میرا سب سے بڑا فضل بھی ہے اور وجود مصطفیٰ میری سب سے بڑی رحمت۔ سبحان اللہ، فضل بھی یہی ہے اور رحمت، رحمت بھی یہی ہے، لہذا ان کے ملنے پر کیا کرو؟ خوب خوشیاں، خوشیاں، اونچا بولیے، خوشیاں مناؤ، خوب خوشیاں مناؤ۔ حکم کس کا آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا حمایت اہل سنت، زندہ باد۔ اب حاضرین محترم ذرا توجہ کرنا، جب رب کا حکم آ گیا نا کہ کیا کرو؟ خوب خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ اب سوال پھر ایک کھڑا ہے، باری تعالیٰ تو نے خوشی کا حکم تو دے دیا، مگر لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنی خوشی منائیں؟ کیا ہی بات ہے، یہی پوچھتے بے ہیں شک، کتنی منائیں، کیسے منائیں، کہاں تک منائیں؟ اس خوشی کی کوئی لمٹ ہوگی، اس خوشی کی کوئی حدود اور قیود ہوں گی، کہاں تک ہونی چاہیے؟ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے یا نہیں؟ بعض ذہنوں میں خود آتا ہے اور بعضوں میں یہ سوال ڈالا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے۔ اچھا بھائی خوشی اللہ کا حکم آ گیا تو پھر کیسی کتنی ہونی چاہیے؟ کوئی اس کی لمٹ بھی تو ہونی چاہیے۔ ہاں، پوچھنے والوں جواب بڑا سادہ فطری جواب، نیچرل جواب ہے، اس میں کسی بڑی تحقیق اور گہری فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ فطری جواب کیا ہے؟ جیسی نعمت ویسی خوشی، جیسی نعمت ویسی خوشی، ویسی، چھوٹی نعمت ہے تو چھوٹی خوشی کر، بڑی نعمت ہے تو بڑی خوشی، اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی خوشی، اور بڑی خوشی کر لو، اور بڑی خوشی کر لو، اور اگر نعمت بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی نعمت ہو، کیا اتنی بڑی نعمت کے جس کی حد ہی کوئی نہ ہو، جس کی انتہا کوئی نہ ہو،
جو سب عالمین کے لیے نعمت بھی ہو اور رحمت بھی ہو، تو حاضرین محترم جب نعمت کی حد نہ رہے تو پھر خوشی کی حد کیوں رہے؟ خوشی کی، کیونکہ فطرت کہتی ہے کہ جیسے جیسے انعام بڑھتا ہے تو خوشیاں بھی بڑھتی ہے، اس کی کوئی بات پوچھنے والی نہیں ہے؟ سادہ سی بات ہے، جس پر جتنا کرم ہوتا ہے اس کی خوشی اتنی زیادہ اور تو والا ہو جاتی ہے اور بڑھتی ہے۔ تو جب کرم حضور کی ذات کی شکل میں ہو تو پھر کرم کی حد کوئی نہیں، نعمت کی حد کوئی نہیں، احسان کی حد کوئی نہیں، انعام کی حد کوئی نہیں، خوشی کی حد کیوں ہو؟ تو فرمایا جیسے وہ کرم لامحدود ہے اس طرح تمہاری خوشی بھی لامحدود ہونی چاہیے۔ اب حاضرین محترم، چونکہ مصطفیٰ کے وجود جیسی نعمت کوئی نہیں اور میلاد جیسی خوشی کوئی، میلاد جیسی جب خوشی کی حد نہ رہے، خوشی کی حد نہ رہے تو ہم عرف عام میں اس خوشی کو خوشی نہیں کہتے، اسے جشن کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے تھے؟ کیونکہ بعض لوگوں کی سوئی کہیں نہ کہیں اڑی ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جشن کا لفظ کدھر لکھا ہے، کہاں ہے، کس کی حدیث میں ہے، کس قرآن میں ہے؟ تو حاضرین محترم جشن کا لفظ نہیں ہے، فرحت کا لفظ۔ کیا؟ فرحت، خوشی۔ تو رب نے خوشی کہا۔ اب جب اس خوشی کی کو آپ نے ناپنا چاہا کہ کتنی، تو جب خوشی حدود سے نکل جائے تو عرف میں اسے کیا کہتے ہیں؟ خوشی کو جشن کہتے ہیں۔ اور کسی کو جشن کا لفظ سوٹ نہ کرے وہ خوشی کر دے، نہ کرے جشن، کیا خوشی کر لے۔ اظہار فرحت اور مسرت یہ تو رب کا حکم ہے نا، یہ کیا ہے؟ رب کا حکم ہے۔ اب حاضرین محترم اس کے مطابق چوتھا اصول یہ ٹھہرا، فَلْيَفْرَحُوا، اے کائنات والو، جس دن تمہیں اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت وجود مصطفیٰ ملے، تو فَلْيَفْرَحُوا کا معنی یہ ہے کہ اس دن خوب خوشیاں منا کر یا خوب جشن منا کر اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ کیا کیا کرو؟ رب کا شکر ادا۔ کتنے اصول ہو گئے؟ اب پانچواں اور آخری، پانچواں اور آخری اصول باری تعالیٰ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہو اگر اپنے رب کے شکر گزار بننا چاہتے ہو، وَاشْكُرُوا لَهُ وَاعْبُدُوا، اگر اس کا شکر گزار بننا ہے تو اپنا سر بندگی بھی اس کی بارگاہ میں جھکا، سبحان اللہ، سر بندگی، سر عبادت اس کی بارگاہ میں۔ یہ شکر بصورت عبادت، شکر بصورت عبادت، وہ شکر بصورت ذکر تھا، وہ شکر بصورت چرچا تھا، وہ شکر بصورت عید تھا، وہ شکر بصورت جشن تھا، یہ شکر بصورت بندگی ہے کہ نعمت ملی سجدے میں گر پڑی۔ شکرانے کا سجدہ، یہ بھی شکر۔ نعمت ملی، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی رب کے شکرانے کے طور پر، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شکر ہے۔ نعمت ملی، شکرانے کا روزہ رکھ لیا، صدقہ خیرات کر دیا، یہ بھی کیا ہے؟ شکر، اونچا بولیے، شکر ہے، یہ بھی شکر ہے۔ لہذا حاضرین محترم اس شکر کے لیے کبھی نعمت کا ذکر، کبھی نعمت کا چرچا، کبھی اس پر عید، کبھی جشن، اور کبھی بولیے سجدہ ریز ہونا، نوافل پڑھنا، بندگی کی صورت میں شکر بجا لانا، یہ 5 اصول قرآن مجید نے دیے۔ کتنے؟ 5 اصول۔ اور حاضرین محترم یہ 5 چیزیں جب یکجا ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ اونچا بولیے، 5 چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں، کوئی باقی نہ رہے، ذکر بھی ہو، چرچے بھی ہوں، عید بھی ہو، جشن بھی ہو، اور رب کی بندگی بھی، پیچھے تک بولیے، اللہ کی بندگی، عبادت بھی ہو، سر بھی سجدے میں جھکے ہوئے ہوں، یہ 5 چیزیں مل جائیں تو اس سارے عمل کا نام ہے جشن میلاد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، کیا ہے جشن میلاد مصطفیٰ؟ مجھے اپنے ایمان سے بتائیے، جب آپ میلاد مناتے ہیں تو ان 5 کاموں کے علاوہ کوئی چھٹا کام بھی ہے؟ نہیں، چھٹا کام نہیں، یا محبوب کا ذکر ہوتا ہے،
یا جلوسوں کی شکل میں کیا ہوتے ہیں؟ چرچے ہوتے ہیں، یا حلووں بریانیوں کی شکل میں عیدیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اور یا پھر حضور کے آمد کی خوشیوں اور مسرتوں کی شکل میں کیا جشن ہوتے ہیں، اور یا پھر حضور کی آمد پر سجدے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خود بھی اپنے میلاد کا روزہ رکھ کے میلاد منایا یا نہیں منایا؟ ہر پیر کو روزہ رکھا حضور علیہ السلام نے۔ تو کئی عاشق آج بھی ہر پیر کو روزہ رکھ کے میلاد منانا۔ میلاد کے مہینے کی آمد ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں ہر روز 2 اضافی نفل پڑھ کے شکر ادا کرنا، سجدے کر کے شکر ادا کرنا۔ تو یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں یکجا ہو جائیں تو اس کا نام کیا ہے؟ یہ جشن میلاد ہے۔ اور اگر یہی جشن میلاد ہے نا، اس کے علاوہ اور کچھ اونچا بولیے، اگر یہی جشن میلاد ہے تو مجھے کوئی بتائے کہ ان میں سے کون سا کام وہ ہے جس کا حکم خدا نے نہیں؟ یہ ساری اللہ کے احکام کی کیا ہے؟ تعمیل ہے۔ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا بھی اس کا حکم، حدث بھی اس کا حکم، اور فَلْيَفْرَحُوا بھی، اور وَاعْبُدُوا بھی اسی کا حکم۔ اور جس نے عبادت کا حکم دیا اس نے خوشی کا بھی حکم دیا، جس نے عبادت کا حکم دیا اس نے جشن کا بھی حکم دیا، جس نے عبادت کا حکم دیا اس نے ذکر کا بھی حکم دیا، اور جس نے عبادت کا حکم دیا اسی نے چرچوں کا بھی حکم دیا۔ تو آئیے بس یہ کہنے کے بجائے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، اس سے نکل آئیں اور یہ کہیں کہ جو رب کہتا ہے وہ سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اور اس رب کے کہے میں سے جس کا جو جتنا جی چاہے وہ کرتا چلا جائے، اس پر کوئی بین، کوئی پابندی نہیں ہے، پھر بولیے نہیں ہے، پابندی نہیں ہے۔ مگر ایک بات آپ سے کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، جس پر اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر پہلے 4 کام آپ نے کیے، ذکر بھی کیا، عید بھی منائی، جشن بھی، چرچے بھی کیے، لیکن آخری کام اگر اللہ کی عبادت چھوڑ دی، سجدہ چھوڑ دیا، بندگی رہ گئی، رات ساری میلاد کے ذکر کی محفل ہوتی رہی مگر فجر کی نماز چلی گئی، دن بھر جنگ سے جلوس ہوتے رہے، گلیاں سجتی رہی، پھول بکھرتے رہے، لائٹنگ ہوتی رہی، سٹیج بنتے رہے، نعرے لگتے رہے، مگر نمازیں جاتی رہی، تو یاد رکھنا اللہ کی فرض عبادت کو چھوڑ کر آپ جو چاہیں کر لیں وہ رسم ہوگی، شکر نہیں ہوگی۔ اور میرے آقا کا میلاد رسم نہیں، حضور رسمیں مٹانے آئے تھے اور کائنات کو ایک نیا نظام حیات دیتے۔ افسوس کہ آج ہم رسموں میں پھنس کے رہ گئے اور دین کی روح ہمارے اندر سے نکلتی چلی گئی۔ کوئی کسی رسم کا پجاری، کوئی کسی رسم کا۔ اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ارے میرے آقا اس لیے نہیں آئے کہ بس میلاد کو ایک رسم بنا کے چلا دو، نہیں، میرے آقا دین کی روح دینے آئے، اور وہ روح کہاں سے آئے گی؟ چونکہ میلاد اللہ کا شکر ہے، اور شکر کیسے ادا ہوگا؟ جب اس خدا کو ہی بھول گئے جس نے فرائض چھوڑ دیے، جس نے فرض نمازیں وہ اپنے خدا کو بھول گیا کہ اس نے یاد رکھا؟ جو مالک کو بھول گیا ہے وہ شکر کس کا ادا کر رہا؟ وہ شکر کوئی نہیں ادا کر رہا، وہ تو ایک رسم کے اندر کولو کے بیل کی طرح بس ایسے آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے، اسے کوئی پتہ نہیں میں کدھر جا رہا۔ لہذا آئیے، ضرورت اس امر کی ہے کہ آقا کے میلاد کو ایک رسم کے طور پر نہیں بلکہ رب کے شکر کے طور پر منایا جائے، اور جب شکر کے طور پر مناؤ گے تو پھر آغاز کس سے ہوگا؟ اللہ کی بندگی سے، اللہ کی عبادت سے، فرائض کی ادائیگی سے۔ پہلے فرائض ہر شے کی ایک پرائورٹی ہوتی ہے، اور تحریک منہاج القرآن اس دور کے اندر امت کو چونکہ قرآن کا پیغام دے رہی ہے، تو قرآن کے پیغام کا تقاضا یہ ہے کہ پوجا رسموں کی نہ کی جائے بلکہ اصل دین کی روح کو امت تک پہنچایا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ میرے آقا کے میلاد کا 1500 سالہ جشن
اس کی تیاریاں عروج پر تھیں، مگر سیلاب آ گیا، امت مشکل میں پڑ گئی، لوگ گھروں پہ گھر ہو گئے۔ اس صدی کے مجدد شیخ الاسلام نے آپ نے اعلان کیا کہ میلاد رسم نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آقا کے 1500 سالہ جشن کی تیاریاں تھیں، مگر چونکہ اس وقت ضرورت کے صبر کی ہے کہ آقا کی دکھی امت کا ساتھ دیا جائے، انسانیت کا ساتھ دیا جائے، دکھیوں کے دکھ بانٹے جائیں۔ لہذا مینار پاکستان سے اس عالمی محفل میلاد کو اٹھا کر ایوان اقبال کے اندر ایک مختصر اور سادہ سی تقریب حضور کے میلاد کی بھی کر ڈالی، اور 90% بجٹ آپ نے حکم دیا کہ یہ سیلاب زدگان کو پہنچا دیا جائے، ان کی بحالی پر خرچ کر دیا جائے۔ اور تحریک کے کارکن جنہوں نے مشرق سے مغرب تک، خیبر سے کراچی تک مینار پاکستان آ کر جشن منانا تھا، وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر وہی لوگوں کی جا کر کیا خدمت کریں، ان کی مدد کریں، ان کے پاس کھانا لے کے جائیں، بستر لے کے جائیں، ان کے پاس شمیانے لے کے جائیں، ان کے ساتھ مل کر حضور کے میلاد کی عید منائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دین کی کیا ہے؟ یہ روح ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بولیے، یہ روح دین ہے کہ بندگان خدا کی خدمت اور اللہ کی عبادت، اللہ کی تو جب یہ خدمت بھی ہو، رب کی عبادت بھی ہو، تو پھر اس کے ساتھ پھر بھلے ذکر کریں، پھر چرچے کریں، پھر عیدیں منائیں، پھر کوئی شے بھی خلاف قرآن، خلاف دین، خلاف شریعت نہیں ہے۔ لیکن اگر ان تمام چیزوں کو آپ نے قرآن کو ایک طرف رکھ دیا اور ایک رسم کے طور پر لے لیا اور خدمت خلق کو بھی نظر انداز کر دیا اور اللہ کی عبادت اور بندگی کو بھی نظر انداز کر دیا، تو پھر حاضرین محترم میلاد کا مقصد حاصل اونچا بولی نہیں ہوگا۔ آئیے، یہ پیغام ہے حضور کے میلاد، یہ پیغام ہے آقا کی سیرت، یہ پیغام ہے حضور کی رحمت کا، یہ پیغام ہے خالق کائنات کے قرآن کا، اور یہ سارا مشن ہے تحریک منہاج القرآن۔ یہ پیغام ہے شیخ الاسلام کا کہ آج ادھر میلاد کی کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں، کیا میلاد کی کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، ادھر میاں چنو میں ہو رہی ہیں، ادھر چیچا وطنی میں ہو رہی ہیں، مگر رات میرے آقا کے میلاد کا جشن اور کانفرنسیں منانے والے وہ کارکن سارا دن صبح سے شام تک دیگے پکا کر، کھانے بنا کر اور ساز و سامان بازاروں سے خرید کر راوی کے کنارے کہاں کو جا رہے ہیں؟ اپنے سلام زدگان بھائیوں کے، چاہے وہ میاں چنو کے ہوں، وہ ہڑپا کے ہوں، وہ چیچا وطنی کے ہوں۔ تو حاضرین محترم، یوں یعنی ہمہ جہر دین حضور لے کے آئے، وہ کوئی ایک خالی رسمی کاروائی نہیں لے کے آئے، بس اس راستے پر چلنا، اس کا نام منہاج القرآن ہے۔ کیا ہے؟ اونچا بولیے، مجھے بتائیے اس سے اچھا کوئی راستہ ہے؟ اور اونچا بولیے، ہے کوئی راستہ اس سے اچھا؟ اس راستے پر چلنے والے مسافر سے اچھا مسافر بھی، اور اس راہ پر چل کر ملنے والی منزل سے اعلیٰ منزل بھی جب کوئی نہیں، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ آئیں اس راستے کے مسافر بن جائیں، اس راستے کے مسافر بن جائیں۔